سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق میرا تابع فرمان اور ہونہار بیٹے مجھے ہواؤں نے خبر دی ہے کہ آج کل تمہاری طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی۔ تمہاری امی شمیم بیگم اور میں ہر وقت تمہاری درازی عمر بالخیر کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کل کلثوم بیٹی بھی بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بڑا حوصلہ دیا۔ تمہارا چھوٹا بھائی عباس شریف خط لکھتے ہوئے میرے پاس ہی زمین پر بیٹھا میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ وہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور دعائیں بھی دے رہا ہے۔ ابھی وہ مکئی کا ایک بٹھا لایا تھا اور اس کے دانے اتار اتار کر مجھے اور تمہاری والدہ کو کھلا رہا ہے۔ 2 دن پہلے میں علامہ اقبال کے ہاں حاضر ہوا تھا۔ میں نے انہیں یاد کروایا کہ میں نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ انہیں مکمل طور پر وہ ملاقات یاد تو نہیں تھی، مگر پھر انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا۔ علامہ اقبال کو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے تمہارے نام لے کر بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے والد ہیں، جنہوں نے مجھے سینیٹر بنوایا تھا۔ اس پر علامہ اقبال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر اچانک ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ابھرے اور مجھے نصیحت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے خاندان کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ آ پہنچا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اس مشکل سے کیسے نکلیں؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، میرے لیے تو آسان تھا، ایک ہی بیٹا تھا جاوید، اس لیے میں نے اس کے لیے یہی نصیحتیں کی، جاوید نامہ اسی کے نام کیا، وصیت میں اپنے عقائد اور فلسفے کے بارے میں تلقین کی اور جاوید اقبال نے بھی اسے بخوبی نبھایا۔ جاوید اقبال نے مجھے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے نواز شریف بڑا تھا، آپ کے بعد وہی آپ کا جانشین بنا۔ شہباز شریف سمیت سارے خاندان نے آپ کے بعد اسے والد کا درجہ دیا، لیکن اب اگلا مرحلہ درپیش ہے۔ نواز شریف کا سیاسی جانشین کون ہوگا؟ وفادار چھوٹا بھائی شہباز شریف، جو وزیر اعظم بھی ہے اور مقتدرہ کی آنکھ کا تارا بھی۔ دوسری طرف نواز شریف کی کرشماتی بیٹی مریم، جو ہٹ کی پکی اور براہ راست نواز شریف کی تربیت یافتہ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، نواز شریف زندگی کے اس مشکل ترین فیصلے میں انصاف کر پائیں گے یا نہیں، اسی پر شریف خاندان کے اکٹھے رہنے یا الگ ہو جانے کا انحصار ہے۔ میں یہ مراسلہ تمہاری اسی مشکل کے حوالے سے لکھ رہا ہوں۔ تم نے ساری زندگی میرے سامنے اف تک نہ کی۔ مجھے آسودہ اور خوش رکھنے کے لیے تم ہر وقت خود بھی اور تمہاری اولاد بھی پیار بھرا رہتی تھی۔ تمہاری مجھ سے محبت کی مثالیں دنیا میں کم ملتی ہیں۔ ہر انسان کو اپنی اولاد سے فطرتی پیار ہوتا ہے، مگر مشترکہ خاندان میں اولاد کی محبت کو دل میں چھپا کر انصاف سے کام لینا پڑتا ہے، وگرنہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ان میں بال برابر بھی تڑک لگ جائے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کل کلثوم آئی تو باتوں باتوں میں اس نے مریم کے کارناموں کا تفصیلی ذکر کیا۔ اس نے مجھے اشاروں میں گڑیا بیٹی کے ممکنہ جانشینی کا عندیہ بھی دیا۔ میں نے پوچھ لیا کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کیا یہ فیصلہ خاندان کو اکٹھا رکھ پائے گا؟ تو دانشمند کلثوم نے فوراً جواب دیا کہ فیصلے میں یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام میں مقبول کون ہے، نواز شریف کی سوچ کے قریب کون ہے، کس میں توانائی زیادہ ہے، کون اتنا بہادر ہے وہ اپنے موقف کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو۔ کلثوم کی باتوں میں وزن تو تھا۔ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ مریم نے بہت ہی قید بہادری سے کاٹی، مگر میں نے کلثوم کو کہا، شہباز خاندان میں سب سے تجربہ کار ہے، وزیرستان ایک مشکل ملک ہے، وہاں مقتدرہ کی قبولیت بھی بہت ضروری ہے، لچک جتنی شہباز شریف میں ہے ہمارے خاندان میں کسی میں بھی نہیں۔ خاندان کو اس نے کئی بار مشکلوں سے نکالا ہے، اس نظر انداز کرم سے مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تمہیں علم ہے کہ میں حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف کے کلام سیف الملوک کا عاشق ہوں۔ جامی مجھے بآواز بلند جب اس عارف کامل کا کلام سناتا ہے تو میرے لیے علم و دانش اور دنیا داری کے نئے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں اپنی مشکل کے حل کے لیے میاں محمد بخش کے پاس حاضر ہوا۔ مجھے عطا دے کر ہی وہ میری مشکل جان گئے اور کہنے لگے، بھائیوں اور والد والدہ کے بارے میں اشعار تو تمہیں معلوم ہی ہیں، بیٹے نواز شریف کو کوئی نام نہ بھیجنا، بس اسے یہ کہہ دو اسے اولاد کی محبت سے نکل کر فیصلہ کرنا ہے، بھائی کی ناراضی سے بھی نہ ڈرنا، بس وہ فیصلہ کرنا جو ملک کے مفاد میں ہو، تمہاری سیاست کو بھی فائدہ ہو، شریف خاندان کا بھی بھلا ہو۔ آئندہ جانشین وہ ہونا چاہیے جو سارے خاندان کو سیرت لے کر چلے، ناراضگیاں کم کرے اور خاندانی رشتوں کو مضبوط کرے۔ اس وقت حمزہ بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہے، اس کا خیال بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ شہباز تمہیں اس احساس محرومی کے بارے میں
روز روز یاد تو نہیں کرا سکتا۔ میرے تابع فرمان بیٹے، مجھے علم ہے کہ تم مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ میں محفل میں موجود ہوتا تو روئے سکون صرف اور صرف میری طرف ہوتا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے تم محفل کو کشت زعفران بنانے کا انتظام کر دے۔ بیٹا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کچھ ہی عرصہ بعد اپنی سیاسی جانشین کا باقاعدہ اعلان کرنے والے ہو۔ مجھے ایک خفیہ والے نے خبر دی ہے کہ تم فیصلہ کر چکے ہو، اور اندازہ یہی ہے کہ تمہارا جھکاؤ گڑیا بیٹی کی طرف ہے۔ دیکھو، شہباز اور گڑیا دونوں ہی میرا خون ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم نے یقیناً انصاف سے فیصلہ کیا ہوگا، یہ بھی کہ پارٹی صدارت مریم کو سونپنے سے پارٹی میں جوش اور توانائی کی نئی لہر آئے گی۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ فیصلہ خاندان کے اندر بھی آسانی سے ہضم نہیں ہوگا۔ تم نے تو مشترکہ اتفاق خاندان کو خود اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ ایک نسل تک تو اتفاق چل جاتا ہے، پھر بغاوتیں ہوتی ہیں، اختلاف بڑھ جاتے ہیں۔ چودھری خاندان کا بھی ہماری طرح بہت اتفاق تھا۔ دونوں بھائیوں شجاعت اور پرویز الہی نے جیسے تیسے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے کر خاندانی نظام کو چلا لیا، لیکن اگلی نسل یعنی صالح حسین اور شافع حسین آئے تو منصلح کی ان سے نہ بن سکی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی آپس میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ اتفاق خاندان بکھڑا تو آج تک جڑ نہیں سکا۔ جوڑ نہیں سکا۔ چودھری خاندان میں جو دراڑیں پڑی ہیں، ان کے بھرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ شریف خاندان پہلے ہی 2 بھائیوں اور 1 بہن اور ان کے بچوں پر مشتمل ہے، اب اس کو مزید نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آخر میں تمہیں یہی نصیحت ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ صلاح مشورے سے یہ بڑا فیصلہ کرو۔ اس کی دل جوئی ہوگی، وہ اس وقت سسٹم کے اندر ہے، اسے اندر ہی رہنے دو۔ اگر اسے پارٹی میں ثانوی عہدہ دیا گیا تو اس کی سیکورٹی حیثیت چھوٹی ہو جائے گی اور وہ وفاقی حکومت میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ سب اہل خاندان کو سلام۔